بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا۔ آج ہم ان کی ذات اقدس پر فخر کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام ان کے مبارک نام پر رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کے نہ صرف حاکم تھے بلکہ اپنی رعایا کی خادم کی حیثیت سے راتوں کو گلیوں میں بھی گھوما کرتے تھے تاکہ مصیبت زدہ اور پریشان حال شخص کی بروقت داد رسی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ عدل کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔ آپ کے بہت سے ایسے واقعات جو ششدر کر دینے والے ہیں وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ دریائے نیل کو خط لکھنے کا ہے۔ چنانچہ ابن تغری بردی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر فتح کیا اور اس کے گورنر بنے تو کچھ عرصہ بعد بونا کا مہینہ آ گیا۔ یہ ماہ جیون کا قبطی نام ہے۔ مہینہ کے شروع ہوتے ہی مصر کے قدیم قبطی باشندوں کا ایک وفد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کیا؟ کہنے لگے، عادت یہ ہے کہ بھونا کے مہینہ کی 12 راتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین زیور اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام تمام پچھلی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعتاً یہی کہ بونا یعنی جون، پھر جولائی اور اگست، تینوں مہینے گزر گئے اور دریائے نیل خشک پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام۔ حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار ہے جو تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پرچہ نصارہ کی عید صلیب سے ایک دن پہلے دریا میں ڈال دیا۔ مصر کے باشندے وہاں سے بھاگنے کی پوری تیاریاں کر چکے تھے، اس لیے ان کی زندگی کا دار و مدار نیل کے پانی پر تھا۔ لیکن عید صلیب کے دن جب صبح کو جا کر دیکھا تو نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا اور ایک رات میں پانی کی سطح 16 ذراع بلند ہو گئی تھی۔